السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ مطلب آواز نہیں آ رہی صحیح سے۔ صحیح نہیں آ رہی؟ جی شیخ صاحب اب صحیح آ رہی ہے۔ قادیانیت پر کئی کتابیں ہیں، علامہ احسان علی ظہیر شہید انشاءاللہ رحمہ اللہ کی القادیانیہ ہے، شورا پاک کتاب ہے کہ یہ لوگوں نے اپنے قبلے سیدھے کیے ہیں اس کتاب کو پڑھ کے۔ عرب کے اندر قادیانیوں کا تعارف کروانے والے علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ، غلام احمد قادیانی یا اس کی جو ذریت کو ماننے والے جو قادیانی ہیں، یہ انتہائی خطرناک فرقہ ہے۔ اس کو جتنا زیادہ سیریس لیا جائے اتنا کم ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے اس سے۔ مسلمانوں کو اتنا خطرہ ہے کہ جس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ اتنے شبہات یہ مسلمانوں میں پیدا کرتے ہیں، اور دراصل ان کی رسائی بڑی دور تک ہے۔ ہماری کالج یونیورسٹیوں کے اندر بڑے ہی کہہ لیں کہ دھیمے لہجے کے ساتھ، بڑے ہی دھیمے انداز کے ساتھ یہ اپنی تبلیغ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ خاص طور پہ ان کی اپروچ ہمارے جو نوجوان طبقہ تک ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس قوم کے نوجوان جس سمت اس کا حال اسی طرح ہوتا ہے، جس قوم کے بچے جس طرف ہوں ان کا مستقبل اس طرف ہوتا ہے، جس قوم کے بوڑھے جس طرف ہوں اس کا ماضی اس طرف ہوتا ہے۔ اور کسی بھی ریاست یا کسی بھی علاقے یا کسی بھی قوم کے نوجوان کو اگر قابو کر لیا جائے تو پورے کا پورا معاشرہ قابو میں آ جاتا ہے۔ تو ان کی پوری کوشش نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، نوجوان لڑکی اور لڑکے یہ برابر ٹارگٹ ان کا ہو رہے ہیں۔ اور کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کم از کم وہ نوجوانوں کے دل میں یہ چیز پیدا کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، کافی حد تک، کہ ہم بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہیں۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ ہمارے چینلوں کے اوپر لوگ بیٹھ کر یہ باتیں کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی ایک جو ہے نا آزادی ملنی چاہیے، جس طرح عیسائیوں کو یہودیوں کو آزادی ہے۔ یہ خطرناک بات ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ بہترین کتاب ہے سمیع الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی، یہ رحیق المختوم کے مصنف جو انہوں نے فہرست کے اوپر ہم سے غور کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے سخنائے گفتنی اپنی چند باتیں ذکر کی ہیں، اس کے اندر پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو لکھا ہے کہ پیدائش سے وفات تک کیا اس کے پہلے کیا افکار و نظریات سے اس طرح وہ انحراف کی طرف گیا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ، کبھی اس نے کیا دعویٰ کیا، پھر کیا دعویٰ، آخر میں جا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ٹھیک ہے، اس کی پیدائش کا ذکر ہے، تھوڑی سی تعارف اس کا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی آپ زندگی پڑھے نا، جو اس نے خود لکھی ہے، ایک تو ہے کہ مخالفین نے لکھی ہو، اس نے جو خود لکھی ہے یا اس کے ماننے والوں نے لکھی ہے، ایسی زندگی کسی ایک مسلمان کی بھی، ایک سادہ مسلمان کی بھی نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ کسی نبی کی ہو۔ نبی تو ہوتا ہے خوبیوں والا، یہ شخص اتنی خوبیوں کا حامل بھی نہیں تھا آخری زندگی کے اندر کہ اس کو ایک عام مسلمان بھی کہا جا سکے۔
ایک عام مسلمان بھی اس سے بہتر ہوتا ہے. اس کی یہ حالت تھی، یعنی ظاہری طور پر. حقیقت تو اس کی حالت خیال ہے کہ بہت ہی بری تھی نا، بہت ہی بری تھی. تو لیکن اس کی ظاہری حالت بھی اس قدر نہیں تھی کہ اس کو ایک عام مسلمان بھی سمجھا جائے، چے جائے کہ اس کو نبی مان لیا جائے. اللہ یاز باللہ. تو اس کتاب کے اندر پہلے تعارف اس کا پیش کیا گیا ہے کہ بچپن اس کا کیسے گزرا، تعلیم کہاں سے حاصل کی اس نے، شادی کب ہوئی، کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، مزید تعلیم اس نے کہاں حاصل کی. نمبر 2 آگے ہے ہر ایک مجرمانہ حرکت اور سیال کو فرار. یہ بھی اس کے قصے کہانیاں بہت زیادہ ہے، گھر والوں کو کس طرح اس نے فرار لگایا تھا. اور پھر سیال کوٹ میں نوکری یہ بھی کرتا رہا، رشوت ستانی یہ تو اس کے اندر ایپ تھے ہی تھے. کردار کی ایک جھلک. اور یہ سارے باتیں یہ باہر کے بندوں نے نہیں کی، یہ اس کے اپنے بندوں نے یا اس نے خود لکھی ہیں اس طرح کی. کردار کی ایک جھلک، پوریا گٹیا کریکٹر کا مالک تھا. بیزی تعلیم بھی شاید اس نے حاصل کی ہوگی. انگریزوں کا ٹاؤٹ تھا نا، علم نجوم سے وابستگی، افطاری کا امتحان اور ناکاری، قادیان کو واپسی، چچلا کشی اور مسمریزم کی مشق. یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. مقدمہ بازی کا مقدس مشغلہ، مخالفین اسلام سے مذہبی چھیڑ چھاڑ. شروع میں یہ نا پریچر آف اسلام ان کے جو ہے نا اپنے آپ اس نے پیش کیا تھا کہ اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات کو جواب دینے. اس وقت اس کا انحراف زیادہ نہیں ہوا تھا، ایک عام مولوی کہہ لیں آپ یہ تھا، لیکن اس کی حالت ناگفتہ بھی تھی اس وقت بھی. معاشی دشواری اور اس کے حل کی راہ، یہ اس کی ساری باتیں. اب اس کے بعد پھر اس نے جو ہے نا اپنا جو بقول ان کے علمی سفر اس نے شروع کیا کہ براہین احمدیہ کے لیے چندے کی مہم. کہتا تھا کہ براہین احمدیہ میں 50 جلدوں کے اندر لکھوں گا. اس کے لیے بھی چندہ اکٹھا کرنے لگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم یہ 27 نمبر صفحہ پر دیکھتے ہیں اس نے کیا کہا تھا براہین احمدیہ کے والے سے. اچھا، براہین احمدیہ کے لیے چندے کی مہم. اچھا، کیا کہتا تھا؟ اور جب آپ نے اس طرح میدان ہموار کر لیا تو آمدم پر سر مطلب کے عنوان کے ساتھ نمودار ہوئے. یعنی اب آپ نے اب اس کو جو ہے نا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے یعنی تو تا کے لفظ کے ساتھ مخاطب نہیں کیا، کیونکہ یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے دعوتی انداز میں. دعوت کا اسلوب ہوتا ہے کہ جب مخالفین کو بھی اچھے الفاظ میں مخاطب کیا، تو انہوں نے اچھے الفاظ میں مخاطب کیا ہے. مطلب یہ بھی ایک محل نظر بات ہے کہ اس طرح کے منحرف کو کیا آپ وغیرہ کے لفظ کے ساتھ مخاطب کیا جا سکتا ہے. بہرحال انہوں نے مخاطب کیا ہے. اب آپ نے مسلمانوں کے نام ایک اشتہار شائع کیا اور انہیں بتلایا کہ میں نے براہین احمدیہ کی ایک ایسی کتاب تالیف کی ہے جس کی 50 جلدیں ہیں اور اس میں اسلام کی حقانیت اور قرآن کی صداقت پر 300 سے زائد دلائل درج ہیں جن کا جواب کسی مخالف اسلام سے ممکن نہیں. اور جو مخالف اسلام میرے ان دلائل کا جواب دے کر اپنی مذہبی کتاب کا برحق ہونا ثابت کر دے گا، میں اس کو 10,000 روپے انعام دینے کا پابند ہوں. یعنی 10,000 اس ٹائم کے بہت زیادہ ہوتے، بہت زیادہ. آپ کہہ سکتے ہیں اس دور کے وہ کم سے کم 10 لاکھ تو ہونے چاہیے کم سے کم، تو زیادہ ہی ہونے چاہیے جن کا جواب کسی مخالف سے ممکن نہیں. اچھا جی آگے کہہ رہے ہیں اس اشتہار میں اس طرح کے گرما گرم اور عصبیت خیز بیانات کے ذریعے مرزا صاحب نے مسلمانوں کی دینی حمیت اور غیرت کو پورے زور و شور کے ساتھ ابھار کر انہیں اس کتاب کی اشاعت کے لیے آمادہ تعاون کرنے کی کوشش کی.
اور ثواب آخرت یاد دلا کر اس کا خیر میں شرکت کی عام دعوت دیتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ اغنیا لوگ اگر اپنے مطبخ یعنی اپنے کچن کے ایک دن کا خرچ بھی عنایت فرما دیں گے تو یہ کتاب بسہولت چھپ جائے گی، ورنہ یہ مہر درخشاں چھپا رہے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ چھپ نہیں سکے گی، پھر یہ چھپی رہے گی۔ پھر چند دنوں بعد ایک دوسرا اشتہار شائع کیا، اور اس سے پچھلے اشتہار کی تفصیلات دہراتے ہوئے براہین احمدیہ کو اسلام کی تیغ براں قرار دیا، تیغ تلوار، اور تعاون کی اپیل کرتے ہوئے پھر لکھا اگر اغنیا صرف ایک دن کا خرچ جو اس کے باورچی خانہ میں ہوتا ہے روزانہ کر دیں، یعنی باورچی خانے میں ہوتا ہے روزانہ کر دیں تو یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے حمیت خیز اشتہارات نے مسلم حلقے میں ایک دھوم مچا دیا۔ اب اس وقت وہ منحرف نہیں ہوا تھا اور سادہ مسلمان اس کے اس چکر میں آ گئے، تو انہوں نے پھر مدد کی۔ اچھا، مدد و اعانت اور عطیات اور پیشگی قیمتوں کی شکل میں روپے آنے شروع ہو گئے۔ بہت سے مخلصین اسلام نے محض اعلائی کلمت اللہ کے جذبے کے تحت رضاکارانہ طور پر تگ و دو کر کے رقمیں فراہم کی۔ ہندوستان کی اکثر مسلم ریاستوں کے امراء و معاہدین نے احتیاط بیچے، اور اس طرح کی اصل لاگت سے 10 گنا زیادہ رقم جمع ہوگی، یعنی جتنی چاہیے تھی اس سے 10 گنا زیادہ رقم جمع ہوگی۔ یہ ساری حوالوں کے ساتھ یہ تفصیلات براہین احمدیہ سے متعلقہ اشتہارات مندرجہ تبلیغی رسالہ جلد اول صفحہ 8 تا صفحہ 42 دیکھی جا سکتی ہے۔ نیز دیکھیے 14ویں صدی کا مسیح، یہ ساری اس کی اپنی کتابیں ہیں۔ رئیس قادیان، تاریخ مرزا، یہ نوشتہ غیب کے باب میں، یہ اس کی اور اس کے ماننے والوں کی کتابیں ہیں۔ بہرحال اس نے جو ہے نا یہ فراڈ سب سے پہلے کھیلا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو باقی یہ اس کی جو ہے نا ہسٹری پڑھنے لائق ہے، اس سے بڑی عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی کہ جب انسان اس قدر گر جائے کہ ایسے بندے کو سچا مسلمان تو کجا، اسے بندے کو مطلب نبی مان لے، تو اس سے زیادہ انسان کیسے گر سکتا ہے؟ یعنی ان خوبیوں اور ان خصلتوں والے انسان کو انسان نبی مان لے، اس سے زیادہ گھٹیا عقل والا کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایسے شخص کو تو انسان یعنی اگر دعویٰ و نبوت نہ بھی کرے نا تب بھی اس کو سچا مسلمان نہیں مانا جا سکتا، یعنی جس طرح کی اس کی حرکتیں تھیں۔ تو بہرحال اس کی بیماریاں ملاحظہ ہوں، اسٹیریا، خوراک، مالی خولیا، حافظہ کی کمزوری، ضعف دماغ کے دورے، دوران سر ذیابیطس، دن میں 100 دفعہ پیشاب آتا تھا اس کو، یہ ساری باتیں مسلمانوں نے لکھی، ان کے ماننے والوں نے یا اس نے آپ خود لکھی ہیں۔ درد، کمی خواب، تشنج، بدہضمی و اسہال، یہ پتہ نہیں ایسی ایسی بیماریاں جن کے نام بھی نہیں پہلے سنے۔ اچھا، آگے وفات کا ذکر کیا ہے۔ یہ قادیان ایک بستی ہے پنجاب کے اندر، ہندوستان کا جو پنجاب ہے اس میں ایک قادیان بستی ہے۔ تاجر بھائی آپ نے کبھی جانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں شیخ محترم، میں نہیں گیا ہوں کبھی۔ نہیں، ادھر کوئی ہے رپورٹ آپ کو بھی ادھر کو مسلمان بھی بستے ہیں کہ نہیں بستے؟ شیخ صاحب مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ تقریباً آج سے 10 سال پہلے میرے ایک دوست اسکول کے ایک دورے کے پاس ساتھ گئے تھے ادھر پنجاب، وہ کھیل کا دورہ تھا ان کا، تو اچھا انہوں نے ادھر بتایا تھا کہ وہ جمعہ کے دن، کیونکہ کافروں کا علاقہ ہے تو کوئی مسجد نہیں ملی تھی، پھر وہ قادیانوں کی مسجد کو ان کو نظر آئی تھی۔ اچھا، جی جی شیخ صاحب۔ ان کو جو قادیانی ادھر ہیں ان کو سرکاری سپورٹ بھی حاصل ہے؟ جی شیخ محترم، یہاں پر تو وہ مسلمان شمار ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے جس طرح شیعہ بھی اور شیعہ اور یہ بھی ہیں، ان کو بھی کافی سرکاری سپورٹ حاصل ہے، قادیانیوں کو بھی۔ نہیں، یہ جو دوسرے مسلمان ہیں دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، وہ مزاحمت نہیں کرتے کوئی اس طرح کی، یا ان کو اجازت ہی نہیں ہے؟ شیخ محترم ادھر کس میں مزاحمت کریں، علمانیت ہے تو اس میں کیا مزاحمت کرنی ہے؟ اچھا،
اچھا، اور ایک سوال کہ کشمیر میں بھی ان کی ایک مسجد ہے، غالباً ایک یا دو مسجد ہے پورے کشمیر میں۔ ویسے یہاں پر ان کا اتنا اثر مطلب ظاہر میں نظر تو نہیں آتا، شاید کسی دور دراز علاقوں میں ان نے کوئی اثر کیا ہو، لیکن عام طور پر ان کا اثر نظر نہیں۔ ایک مسجد ان کی معروف ہے۔ اب ان کے جو دو فرقے ہیں، یہ کون سا فرقہ آپ کس طرح رہتا ہے یہ ادھر؟ مجھے اس کا علم نہیں شیخ صاحب، ادھر میں تو گیا ہی نہیں کبھی ان کی مسجد میں، یا پتہ بھی نہیں کس جگہ پوئی کتنا ہے۔ دور ہے آپ سے قادیان؟ قادیان تو شیخ صاحب پنجاب میں ہے، پنجاب تو یہاں سے تقریباً 1000 کلومیٹر سے زائد ہی ہوگا، 1000 تو اچھا ہوگا تقریباً، 800 تقریباً کے آس پاس۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں نزدیک پڑے گا پھر ادھر سے۔ جی شیخ محترم، یہ تو اگر وہ جو ہے پنجاب بارڈر جو ہے اس سے تو میرے خیال میں کافی نزدیک پڑے گا، لاہور سے بھی یا آپ کے علاقے اچھا، سے بھی۔ پاکستان میں جو ان کا سب سے بڑا مرکز ہے نا جی، پاکستان میں جو ان کا مرکز ہے سب سے بڑا، لاہور میں شیخ صاحب۔ نہیں نہیں لاہور میں نہیں ہے، ان کا بڑا مرکز جو ہے نا پنجاب میں، وہ سوری وہ سرگودا کے قریب ہی ہے، ربوہ۔ جی جی شیخ محترم، سنا ہے اس کے بارے میں۔ ربوہ یہ ادھر سرگودا، ہمارے سرگودا کے قریب ہی ہے، چنیوٹ کی طرف جائے ادھر آ کے ربوہ آتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے۔ انہوں نے ادھر جنت اور جہنم بنائی ہوئی ہے نا، جو شخص اچھے پیسے ان کو دیتا ہے اس کو جنت میں دفن کرتے ہیں، اور ان کی جنت پتہ کیسی ہے؟ اس میں پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں قبرستان کے اندر، یہ ان کی جنت ہے۔ اور جو چٹیل ہے، یعنی جس کے اوپر کوئی پودے یا کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے، اس کو انہوں نے جہنم کا نام دیا ہے۔ تو ان کی ادھر جی بہت بڑی لائبریری ہے، کا ادھر بڑا اسپتال ہے۔ ہر حال ایک خطرناک ایک گروہ ہے، اور بڑے ہی دھیمے انداز میں اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے۔ پھر اللہ جزائے خیر دے، بعض طلبہ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، وہ ان کی دال صحیح طرح گلے نہیں دیتے، لیکن پھر وہی بات یہ کہ اپنے آپ کو یہ شو نہیں کرواتے۔ کتنے پروفیسرز ایسے ہیں کہ جو قادیانی ہیں لیکن اپنے آپ کو شو نہیں کرواتے، ویسے کہ ویسے اندر کھاتے جو ہے نا تبلیغ جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنی کم از کم اسٹرینتھ جو ہے نا مضبوط کی ہوئی انہوں نے۔ اس کے علاوہ شیخ محترم، ان کا دارالسلام نام سے بھی کوئی علاقہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنا؟ میں نے شاید شیخ صاحب سنا ہے کہ لاہور میں شاید نے ایک علاقہ بنایا ہوا ہے اپنا اس طرح کا، جو بالکل محفوظ، انہوں نے انٹری وغیرہ وہاں پر اجازت نہیں جاتی۔ نہیں، ادھر بھی اجازت نہیں ہے، بربوا کے اندر بھی ہر ایک کو اجازت نہیں ہے جانے کی۔ کہ یہ جو ہے نا، میں نے جنت اور جہنم کا ذکر، یہ تو باہر سے نظر آتی ہے نا، اندر تو نہیں ہم جا سکے نا۔ باقی جو ان کی لائبریری ہے یہ ہم نے نہیں دیکھی ہے، نہ ہمیں جانے کی اجازت ہوگی، تو بڑے واسطے تعلق کے ساتھ ہی اندر کچھ جانے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح کے نہیں ہے، یہ بدتمیزی یا اس طرح کی سختی نہیں کرتے، کیونکہ دعوت کا اسلوب یہ ہے کہ یہ سختی نہیں کرتے۔ ایک جو نا گاؤں تھا ادھر سائڈ میں، مجھے نا کافی دیر پہلے نا ایک ساتھی نے کہا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے وہاں قادیانیوں کے خلاف جمعہ پڑھانا تھا۔ اب مجھے وہاں کے حالات کا نہیں علم تھا، میں نے تو ویسے تیاری شیری کر کے جو ہے نا وہ گیا وہاں جمعہ پڑھایا، بڑی مسجد تھی۔ تو وہ تو ادھر سے بزرگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ سب میں نے تو بتایا تھا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ چاہیے۔ انہوں نے وہ سارے کے سارے جو مسلمان تھے نا، افسوسناک یہ امر تھا، سارے کے سارے مسلمان ان قادیانیوں کے ساتھ یعنی کہہ لیں کہ سوشل انہوں نے تعلقات رکھے ہوئے تھے، سے کاروبار کرواتے تھے اور کاروبار کرتے تھے، لین دین کے معاملے پتہ چلتے تھے۔ وہ بزرگ کھڑے ہوئے کہتے جی میں توبہ کرتا ہوں، لیکن یہ سارے بھی جو ہے نا مسجد میں جتنے بندے ہیں یہ سارے ان کے ساتھ جو ہے نا لین دین کرتے ہیں۔ پھر مجھے بندوں نے بتایا کہ آپ کی جمعے کے دوران ہی آپ کی خبر جو ہے نا وہ جرمنی پہنچ گئی ہے، اتنا ان کا اسٹرانگ نیٹ ورک ہے کہ وہ آپ کے کس بندہ کہاں سے جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہے، کیا اس نے پڑھایا ہے، کیا اس نے ہمارے خلاف بات کی ہے، ساری باتیں ادھر کہتے پہلے ہی پہنچ گئی جی۔ ہمارے خطبہ ممبر سے اترنے سے پہلے ہی اس کی رپورٹ پوری کی پوری کس نے دی ہے، الگ ہوا۔ اس طرح کی یعنی نا یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ آئے ہیں اور آتے ہیں، اتنی ہی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کو بھی کوشش کرنی ہے، اور بالخصوص جو پاکستان جو اسلامی نظریے کے مطابق بنا ہے،
اس میں تو کم از کم ان کی دال نہیں گلنے دینی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ظاہر ہے مسلمانوں کی طرف سے کمزوری دکھائی گئی ہے، تب جا کے یہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے سوشل ویلفیئر کا کام کیا ہے، مسلمانوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا ہارٹ کا ہسپتال بنایا ہے ادھر ربوا کے اندر، کئی مسلمان وہاں جا کے علاج کرواتے ہیں۔ یہ بڑی پریشانی والی بات ہے، ان کے اخلاق سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے ادھر مکتبہ ہے، ایک قادیانیوں کا مکتبہ ہے، اور وہ ان کی کتاب سب سے سستی ہوتی ہے۔ لوگ ان کے پاس آتے ہیں لوگ ان کے پاس آتے ہیں کتاب خریدنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ایک مسلمان نے بھی پھر ان کے مقابلہ کے اندر ساتھ ہی مکتبہ بنایا ہے، اس سے بھی کم ریٹ پر جو ہے نا وہ کتابیں دیتا ہے، صرف اس جذبہ کے ساتھ کہ کہیں لوگ ان کے جھانسے کے اندر نہ آئیں۔ کا اس طرح کا کام ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ بہت سے مسلمان یعنی جو مذہبی رہنما وہ ان سے پتہ لیتے ہیں کہ تم اپنی ایمانداری چمکائے رکھو، ہمیں جناب ہفتہ دیتے رہا کرو، ہم جناب آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی کچھ نہیں ہونے دے گا مطلب بھی ہم آپ کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ اس طرح کے معاملات بھی ہیں، تو ان کو پڑھنا، ان کے متعلق جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ ویسے تو آپ یہ پوری کتاب پڑھیے گا، لیکن میں چند باتیں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اب یہ جو ہے نا دعوے ہی دعوے، یہ ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ اس مرزا قادیانی نے دعوے کیا کیا کیے تھے۔ ٹھیک ہے، 65 نمبر پیج۔ جی تاجور بھائی میرا خیال آپ پڑھیے گا۔ جی شیخ محترم، یہ میرا خیال دعوے ہی دعوے۔ یہ ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں ان کی حقیقت کا علم ہو، اور ٹائم جو ہے نا وہ ہمارا قیمتی بن جائے۔ جی دعوے ہی دعوے۔ پچھلے صفحات میں ہم نے مرزا کے صرف ان مخصوص دعاوی کی تفصیل پیش کی ہے جن کے ساتھ وہ اپنے مریدوں اور حریفوں میں مشہور ہوا، ورنہ جہاں تک اس کی ذات ستودہ صفات کا تعلق ہے، وہ کسی بھی دعویٰ یا منصب سے اپنے آپ کو خالی یا فروتر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پچھلی صفحات پر آپ ایک نگاہ پھر ڈال دیجئے، تقریباً 1 درجن دعاوی نظر آئیں گے۔ آئیے اگلے صفحات پر ہم آپ کو مرزا کی بلند پروازیوں کے کچھ اور مناظرے دکھلائیں۔ یعنی اس نے جو سلمان فارسی ہاں جی اس نے جو دعوے کیے تھے، ان دعووں کو ہم منظر عام پر لے کر آتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ یہ نیچے حوالے بھی دیے، نمبر 1 پہ مثال کے طور پہ ریویو آف رینی جیئر بابت ماں، یہ ایک رسالہ ہے میرا خیال۔ جی یہ اس کی کتابیں ہیں ساری۔ سلمان فارسی ہونے کا دعویٰ۔ مرزا لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا انت سلمان و منی یا ذل برکات، یعنی اے برکاتوں والے تم سلمان ہو اور مجھ سے ہو۔ یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ اپنے اوپر وحی کے نزول کا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انقطع الوحی، کہ وحی منقطع ہو چکی ہے، اب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا۔ علی و حسن و حسین ہونے کا دعویٰ رضی اللہ عنہ۔ مرزا کہتا ہے کہ میں زندہ علی ہوں، یا کہتا ہے کہ میں اس زمانے کا حسن و حسین ہوں۔ یعنی یہ جو ہے نا دیکھیں، یہ مذہبی سٹانڈ کھیلتا تھا، پتہ ہے نا کہ وہ شیعہ اس دور میں تھے یا اہل بیت سے محبت کرنے والے، چاہے وہ اہل سنہ میں سے ہوں محبت کرنے والے حقیقتاً، یا محبت کا دام بھرنے والے شیعوں میں سے ہوں۔ اب یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں کر کے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے جذبات کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ذوالقرنین ہونے کا دعویٰ۔ مرزا کا ایک اور کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا نام ذوالقرنین بھی رکھا، اس امت کے لیے ذوالقرنین میں ہی ہوں۔ قرآن شریف میں مثالی طور پر میری نسبت پیش گوئی موجود ہے۔
مگر ان کے لیے جو فراست رکھتے ہیں. یعنی کتنی بڑی یہ بے شرمی ہے اس کی. مگر ہم گالیوں سے بچتے ہیں نہیں، اس سے غصہ آتا ہے. جی کرشچن یعنی آریوں کے بادشاہ ہونے کا دعویٰ. ہاں مرزا جی کہتا ہے ملک ہند میں کرشن ایک نبی گزرا ہے یہ جس کو مستقبل کا. جس کو ردر گوپال بھی کہتے ہیں. اس کا نام مجھے دیا گیا ہے. بس جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں وہ کرشن میں ہی ہوں. اللہ نے بار بار میرے پر ظاہر کیا کہ جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے آریوں کا بادشاہ. یہ دیکھ رہے ہیں اس کے، یہ رودرا گوپال 2 یہ کیا ہے جی؟ آپ بہتر جانتے محترم ہیں جی آپ. جی پہلے بھی کوئی رودرا گوپال ہوا ہوگا تو یہ اب دوسرا رودرا اچھا گوپال ہوگا ان کا. جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دعوے دیکھیں ان کے، اس کے ہے نا، تتمہ حقیقت رباہی. ٹھیک ہے، یہ اس کی ہے کتاب. یہ سارے حوالے آپ کو تقریباً یہ سارے حوالے نا آپ کو اس میں اس کا نام ہے براہین احمدیہ کے اندر آپ کو یہ مل جائیں گے. جی حجر اسود ہونے کا دعویٰ. مرزا کہتا ہے ایک شخص نے میرا پاؤں چوما. میں نے کہا کہ حجر اسود میں ہی ہوں. ہاں جی. بیت اللہ ہونے کا دعویٰ. مرزا کہتا ہے خدا نے اپنے الہام میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے. یہ کتنا پاگل تھا، یعنی ہر چیز کو اپنے ساتھ منسوخ کر رہا ہے، ہر چیز کو. استغفر اللہ. جی آفان اللہ منہ. شیخ صاحب یہ تو مطلب اللہ ہماری حفاظت کرے، لیکن اس کی دعووں سے تو ہنسی ہی آ رہی ہے. جی میں نے کہا شیخ محترم اللہ ہماری حفاظت کرے لیکن اس کے دعووں پہ تو بس ہنسی ہی آ رہی ہے. کیا کیا نہیں، میں بکواسات یہ کہہ کہتا رہا ہے. ہوں کہ ان دعووں کو سن کے بندہ ایک اس کو عام مسلمان بھی نہیں سمجھ سکتا. تو اس کو نبی پتہ نہیں کس طرح دیکھیں، اس طرح ہوتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے یا جس کے اوپر مہر لگ چکی ہو تو پھر وہ اس کو بھی نبی مان لیتا ہے. یہ حیرانی کی بات ہے. جی مرزا کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ حوض کوثر مجھے ملا ہے. الہامی الفاظ یہ ہیں یعنی اے مرزا ہم نے تجھے کوثر دیا. یہ اس کے الفاظ ہیں دادا کا. اللہ باعث اکبر. تخلیق باعث تخلیق کائنات ہونے کا دعویٰ. مرزا کہتا ہے خدا سے کہا اگر میں ایک تجھے بات پیدا نہ کرتا مجھے تو بات ایک آسمانوں کو ذہن میں آ پیدا نہ گئی، کرتا. مجھے ایک بات ذہن میں آ گئی، بھول نہ جائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فرق کرتے ہیں کہ یہ جو پیدائشی قادیانی ہے یہ تو کافر ہے، جو بعد میں قادیانی ہوئے وہ مرتد ہے. یہ فرق بھی درست نہیں ہے. بعض اگرچہ لوگ کرتے ہیں یہ فرق، لیکن یہ فرق بالکل غلط ہے. پیدائشی ہو یا بعد میں ہوا ہو، ہر دو قسم کا قادیانی وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے. اس کا اسلام میں کوئی حظ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص یعنی فرض کیا کہ وہ پیدائشی طور پر قادیانی تھا، لیکن ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مسلم شو کرواتے ہیں. یہ مسلم شو کرواتے ہیں اپنے آپ کو، اور مسلم مان کر پھر جو ایسے شخص کو نبی مانتا ہے، یعنی ایسے شخص کو جو نبی مانتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ شخص بھی کافر ہے، یا کم از کم جو بندہ اس کو نبی نہیں مانتا لیکن اس کو کافر بھی نہیں مانتا وہ شخص بھی کافر ہے. یعنی ایسے شخص کو جس کا علم ہو جائے کسی کو کہ یہ اسی دعوے کا دعویٰ کرنے والا اس طرح کی باتوں کا، اگر کوئی اس کو کافر یا مرتد نہیں مانتا تو وہ شخص بھی بلا شبہ کافر اور مرتد ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 حدیث کا انکار کیا ہے. اس پر اوپر اتمام حجت کی جائے گی. اگر وہ اس کو نہیں تسلیم کرتا، اس کو کافر نہیں مانتا، تو وہ بھی مرتد ہو جائے کہ چاہے وہ اس کو نبی مانے یا نہ مانے. اگر ایک شخص جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ دعوے کرنے کے باوجود مرزا قادیانی کافر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ دعوے کرنے کے باوجود اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ دعوے کیے ہیں، اس کے باوجود کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کافر نہیں ہوا، مرتد نہیں ہوا، تو وہ خود شخص بھی مرتد یا کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. شیخ محترم ادھر سوال ہے جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں
शहादत देते हैं और फिर इसके बाद ये एतकाद रखते हैं कि कुरान में तहरीफ हुई या शेखैन मुर्तद हुए, तो वो भी फिर मुर्तदी शुमार होंगे। जी बिल्कुल वो मुर्तद शुमार होंगे। हमने पहले अर्ज किया था कि शियों के मुतालिक, राफजियों के मुतालिक थोड़ा तफसील है कि जो शेखैन को काफिर समझता है बावजूद दलाइल जानने के, एक तो है कि जो जाहिल है हमेशा से उसको यही सुना है उसने, उसका हुक्म वो नहीं है, उसके ऊपर इत्माम हुज्जत किया जाएगा, उसको कुरान के मुतालिक आगाह किया जाएगा, उसको शेखैन के मुतालिक आगाह किया जाएगा, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक आगाह किया जाएगा। अगर फिर भी वो ऐसा कोई अकीदा रखता है बावजूद इत्माम हुज्जत के, कहता है कि कुरान के अंदर तहरीफ हुई है, ये कहता है, या कहता है कि सैयदना अली भी इलाह है, या ये कहता है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो मुखालिफ सैयदना अबू बकर उमर सैयदना अली के मुखालिफ थे और वो काफिर थे या फासिक थे या दीन से फिर गए थे, या किसी भी सहाबी के मुतालिक जो जिसका ईमान साबित है किताब और सुन्नत की रोशनी के अंदर, अगर ऐसे सहीउल ईमान को, साबितुल ईमान शख्स को कोई काफिर समझेगा या मुर्तद समझेगा तो वो शख्स भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसने उन शख्सियात का इनकार नहीं किया बल्कि उन शख्सियात के बारे में मरवी अहादीस और सही अहादीस और कुरान की आयत का इनकार किया है, वो मुर्तद है। जी जी शेख मतलब ये दावा कि अल्लाह ताला मिर्ज़ा की हमद करता है और उसकी तरफ आता है। मिर्ज़ा कहता है कि खुदा ने मुझसे कहा, ए मिर्ज़ा, खुदा अर्श से तेरी तारीफ करता है और तेरी तरफ चल कर आता है। और एक जगह कहता है खुदा कादियान में सुबहान अल्लाह नाजिल होगा। 4 नंबर जमीमा अंजाम आथम, ये इसकी किताब है, अंजाम आथम और जमीमा अंजाम आथम। जी खुदा की मैयत का दावा कहता है कि खुदा ने मुझसे कहा, ए मिर्ज़ा, खुदा तेरे साथ है। खुदा वही खड़ा होता है जहां तू खड़ा होता है। तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूँ। तेरा बेद मेरा बेद है। अंजाम आथम। तू मेरी मुराद है और मेरे साथ है। आदम यानी ये जानशीन इसका खुदा मतलब होने इससे साबित ये हुआ कि मिर्जा कादियानी जो था ये वहदतुल वजूद का कायल था, वहदतुल वजूद का भी कायल था, सूफी था ना, उसके अंदर तसव्वुफ पाया जाता था, तसव्वुफ भी ये नहीं पाया जाता था। जी आदम यानी जानशीन खुदा होने का दावा कहता है, खुदा ने मुझसे कहा, इस आयत में खुदा ने मुझे आदम कहकर पुकारा है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। और एक जगह लिखता है कि खुदा ने फरमाया, मैंने इरादा किया कि अपना जानशीन बनाऊं, तो मैंने आदम को यानी तुझे ए मिर्जा पैदा किया। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो कुरान को भी मानते हैं, अब ये कुरान को इस तरह मानते हैं, ये देख ले, कहते हैं कि कुरान को हम मानते हैं और हदीस को भी मानते हैं, हम तुम्हारे नबी को, पिछले दिनों एक बंदे ने सवाल किया, ये 2-3 दिन पहले की बात है, कहते हैं जी मेरे कुछ दोस्त हैं, वो किसी के साथ ना खेल खेलते हैं, यानी मुसलमान आपस में मिलकर ना कोई गेम खेलते हैं, और साथ हमारे एक कादियानी भी है, हमें पता भी है कादियानी है वो, और वो मेरे साथ गेम खेलता है। अब हम जब गेम खेलते हैं ना तो कहते हम में से कोई भी बगैर शर्त के खेलते हैं, कोई भी हम में से ना खाना खिला देता है, तो कहते मिर्जा कादियानी को मानने वाला जो, वो भी क्या हमें खाना खिला सकता है या हमारा खाना खा सकता है। अब कहते हैं जब हमने कहा ना कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खाएं, कहता है भी यार तुम हमारे साथ क्यों नहीं खाओगे, हम तुम्हारे नबी को मानते हैं, कलमा में पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा भी हम तुम्हारा पढ़ते हैं, हम तुम्हारे नबी को मानते हैं। अब वो सादा मुसलमान बेचारे वो इस चक्कर में आए, हालांकि सवाल ये नहीं है कि वो मानते हैं या नहीं मानते, उनके मानने या ना मानने तो कुछ भी नहीं होगा, कि मान वो ईसाई हो जाए ना तो हम उनका अदब एहतराम करेंगे, ईसाई हो जाए यानी कहेगा ईसा अलैहिस्सलाम को हम मानते हैं, तुम्हारे नबी को नहीं मानते, हम उसका अदब एहतराम करेंगे, यानी एहतराम जो होता है ना काम ईसाई का एहतराम वो करेंगे हम। लेकिन अगर वो कहे ना कि मैं हम तुम्हारे नबी को मानते हैं लेकिन हम एक और बंदे को भी नबी मानते हैं, तो उसका कोई उसकी करामत नहीं है, उसकी कोई एहतराम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, वो मुर्तद है। यानी सवाल ये नहीं है कि वो हमारे नबी को मानते हैं कि नहीं मानते, हमारे नबी को वो ना माने किसी और नबी को मान लें,
تو ہم ان کو کافر کم از کم کہیں گے، ان کو کچھ اور نہیں کہیں گے۔ لیکن ایک شخص ایسے شخص کو لے کر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ایسے شخص کو لے کر آتا ہے کہ جو نہ تو یعنی نبی ہونے کے لائق ہے، کہ اگر نبی ہونے کے لائق ہوتا بھی نا کوئی، کوئی فرض کیا کوئی نبی ہونے کے لائق ہوتا بھی، تب بھی اس کو ہم نے کافر ہی کہنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی ہو ہی نہیں سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر فرض کیا کوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے، یعنی ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، نبی تو وہ ہیں، لیکن ہم نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کی حیثیت سے ان کو فالو کرنا ہے، کیا ان کا کلمہ نہیں پڑھنا، ان کی شریعت کو فالو نہیں کرنا۔ تو جو قادیانی ہے وہ تو سب سے گھٹیا ہے، سب سے گھٹیا، کائنات کے اندر کوئی اور گھٹیا نہیں ہے، کیا؟ تو یعنی یہ قادیانی جو ہے یہ پرلے درجے کے مرتد ہیں، پرلے درجے کے، یعنی اس نے ایسے انسان کو نبی مانا ہے کہ جو انسان کے لانے کے بھی لائق نہیں ہے، مسلمان کے لانے کے بھی لائق نہیں ہے، چہ جائے کہ اس کو نبی مانا جائے۔ اللہ ہو جی۔ تمام انبیاء کا مظہر ہونے کا دعویٰ، کہتا ہے میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، کبھی ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اچھا، استغفر اللہ۔ یہ یعنی وحدت الشہود اور وحدت الوجود کا قائل تھا نا، اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر مرزا نے اپنی نثری تحریروں میں اس کا دعویٰ، اس دعوے کا اظہار کیا ہے۔ لکھتا ہے خدائے تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہ کتنا بیوقوف اور پاگل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو اللہ گمراہ کرتا ہے نا، اس سے جو ہے نا وہ عقل چھین لیتا ہے، یعنی ایسے دعوے۔ اب دیکھیں ایسے ہی ایک جگہ پہ نا اس نے اپنے مخالفین کے اوپر لعنت 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 لعنت، مجھے اس سے یاد آیا یہ لعنت لعنت۔ اب کتنا بیوقوف تھا کہ تو کہہ دے 1000 بار لعنت، اپنے مخالف پر لعنت ہی ڈال دیا نا، پورے صفحے بھر دیے لعنت 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 لعنت، زیادہ کتنا بیوقوف تھا۔ کہتا ہے، میں نور ہوں، مجدد معمور ہوں، عبد منصور ہوں، مہدی معہود ہوں، اور مسیح موعود ہوں، مجھے کسی کے ساتھ قیاس مت کرو۔ یہ خود کسی کے اوپر قیاس کر رہا ہے اپنے آپ کو، اور میرے اوپر کسی کو قیاس نہ کرو، دادا کرو، تیرے اوپر کسی کو قیاس کر ہی نہیں سکتے ہم، کسی کو، کسی کافر کو بھی تجھ پر قیاس نہیں کر سکتے، اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ۔ میں مغز ہوں جس کے ساتھ چھلکا نہیں۔ یہ 4 مغز ہوتے ہیں نا، مغز یا یہ جو میوے ہوتے ہیں جس کے ساتھ چھلکا نہیں، اور روح ہوں جس کے ساتھ جسم نہیں، اور سورج ہوں جس کو ہوا چھپا نہیں سکتا، اور ایسا کوئی شخص تلاش کرو جو میری مانت ہو، ہرگز نہیں پاؤ گے۔ بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح۔ اب یہ ہنسی آ رہی ہے نا آپ کو، میرے پاس کوئی کیا ہے ولی نہیں جو مجھ سے ہو اور میرے عہد پر ہو۔ بالکل صحیح کہا اس نے، میں اپنے خدا کی طرف سے تمام قوت و عزت اور برکت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، اور یہ میرا قدم اب ایسے منارہ پر ہے جس پر ہر ایک بلندی ختم ہو گئی ہے۔ بس خدا سے ڈرو اور مجھے پہچانو اور نافرمانی مت کرو، میرے سوا اور دوسرے مسیح کے لیے میرے زمانہ کے بعد قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ اور جو میری جماعت میں داخل ہو در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں داخل ہوا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یعنی مرزا کے مرید صحابہ کے برابر ہے، لا حول ولا قوة۔ اور اس نے خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر رکھا ہے۔
یعنی ان عبارتوں کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی شخص مرزا قادیانی اور اس کو ماننے والے کے کفر کے اندر یا اس کے ارتداد کے اندر کچھ شک کرے تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ کتنے دن تک یہ ہمارے سینٹ، ہمارے جو تھی سینٹ تھی غالباً، وہاں جو ہے نا اس کے اوپر 1974 کے اندر اس کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، تو اتنی دیر ڈبیٹ کیسے چل سکی ان سارے حوالوں کے بعد؟ اور خدا نے میری نسبت جل اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے پیرائیوں میں، سو ضرور ہے کہ ہر ایک نبی کی شان مجھ میں پائی جاوے، اور ہر نبی کی ایک صفت کا میرے ساتھ ذریعہ ظہور ہو۔ جی آگے پڑھیں جی۔ تمام انبیاء سے افضل ہونے کا دعویٰ۔ مرزا کے جو دعوے آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے کچھ کم سنگین نہیں ہے، لیکن اس نے دو دعوے ایسے بھی کیے جو اپنی سنگینی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان دونوں دعووں کو الگ الگ اور مستقل عنوان کے تحت ذکر کر رہے ہیں۔ ایک دعویٰ بشمول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہونے کا ہے، اور دوسرا دعویٰ خدا ہونے کا ہے اور خدائی صفات و کمالات اور قدرت و اختیار کے ساتھ متصف ہونے کا ہے۔ اس دوسرے دعویٰ کا ذکر آئندہ صفحات میں آ رہا ہے۔ پہلا دعویٰ مرزا کی تحریرات میں اجمالاً بھی ملتا ہے اور تفصیلاً بھی، لہٰذا دونوں ہی قسم کی تحریریں پیش خدمت ہیں۔ تمام انبیاء سے افضل ہونے کا اجمالی دعویٰ کہتا ہے خدا نے مجھے وہ چیزیں دی جو کسی کو نہیں دی، اور کہتا ہے میرا ایک قدم ایسے منارہ پر ہے جس پر ہر ایک بلندی ختم کی گئی۔ ہاں یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے۔ مجھے کسی کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کسی کو میرے ساتھ۔ کہتا ہے کہ آسمان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔ یعنی یہ مرزا کو کہتے ہیں خدا مجھے کہہ رہا ہے، مرزا کہتا ہے کہ تیرا تخت جو ہے نا سب سے اونچا بچھایا گیا۔ تازہ کیجیے یہ صاحب کچھ فارسی میں، یہ میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ یہ نیچے۔ خدا نے میرے ہزار ہزار ہاشنوں سے نہیں میری نہیں، وہ تعریف خدا نے میرے ہزار ہا نشانوں میں سے، یعنی ہزاروں نشانات جسے کہتے ہیں، ہزار ہا نشانوں سے میری وہ خدا تائید نے کی ہے۔ ہاں جی۔ میری وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم نبی گزرے ہیں جن کی یہ تائید کی گئی ہو، لیکن پھر بھی جن کے دلوں پر مہرے ہیں وہ خدا کے نشانوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ خدا نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے کہ وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کیے جائیں تو بھی ان کی نبوت ثابت ہو سکتی ہے، پھر بھی وہ لوگ جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں نہیں مانتے۔ اس نے اب یہ خدا نے دیکھیں، میرا اب یہ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے، پھر بھی وہ لوگ جو انسانوں میں سے شیطان ہے نہیں مانتے، یعنی جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ انسان نما شیطان ہے۔ یہ تکفیر ہے سارے کے سارے مسلمانوں کی۔ جی اس خدا نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا روا کر دیا ہے کہ باستثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیاء علیہ السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے۔ جی، صدہا یعنی نبیوں کی یہاں نسبت پہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنا کر دیا، باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہتے ہیں اتنے جو ہے معجزات نہیں ہو سکتے، قطعی طور پر محال ہے۔ تیمہ حقیقت الوحی، صدہا نبیوں کی نسبت، یعنی سینکڑوں نبیوں کی نسبت ہمارے معجزات اور پیش گوئیاں سبقت لے گئیں، یعنی اس کی پیش گوئیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جھوٹا کر دکھایا۔ کتنی پیش گوئیاں؟ یہ کہتا ہے کہ ہمارے معجزات اور پیش گوئیاں سارے انبیاء پر، یعنی صدہا نبیوں سے، سینکڑوں نبیوں پر جو ہے وہ سبقت لے گئی۔ مرزا اپنا ایک الہام بیان کرتا ہے کہ یاتی قمر الانبیاء، نبیوں کا چاند یعنی مرزا آئے گا، یعنی یہ اللہ نے خبر دی تھی کہ مرزا نبیوں کا چاند آئے گا۔ تازہ دیجیے، استغفر اللہ۔ تفصیلی دعویٰ یہ تو تھا اجمالی۔ مرزا صاحب کی ان تحریروں میں سے اجمالاً، اچھا یہ سارا آخر میں دیکھا، یہ پڑھیں۔
حضرت नूह अलैहिस्सलाम से अफजल होने का दावा। जी। खुदा ताला मेरे लिए इस कसरत से निशान दिखला रहा है कि अगर नूह के ज़माने में वो निशान दिखलाए जाते तो वो लोग गर्क न होते। आदम अलैहिस्सलाम शैतान से मात खाकर जिल्लत और रसवाई से दो चार हुए और मैं अंदाजा कीजिए शैतान ये को किस कदर शिकस्त देने घटिया के लिए अल्फाज ये किस कदर घटिया अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहा है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। और मैं शैतान को शिकस्त देने के लिए आखिरी ज़माना में मसीह मऊद की हैसियत से पैदा किया गया। से पैदा किया गया हूँ। यहाँ इसने दावा किया था मसीह मऊद ईसा अलैहिस्सलाम का दावा, मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल। वो निशान जो मेरी वो तस्दीक के लिए आइंदा ज़ाहिर होने वाले हैं वो मूसा नबी के निशानों से बढ़कर होंगे। बस उसी उम्मत का यूसुफ यानी ये आजिज मिर्जा इसराइली यूसुफ से बढ़कर है। अंदाजा कीजिए मिर्जा मिर्जा के इन ताला अमेज इरशादात यानी जो बुलंदो बाला जो बुलंदी है जिसमें अंदर उसने अपने आलीशान होने का दावा किया है। इन इसके अकवाल के अंदर हस्ब ज़ाल बयानात पढ़िए जो इससे भी पहले गुजर चुके हैं। मिर्ज़ा साहब मिर्ज़ा ने कहता है कि एक बरोज़ मोहम्मदी यानी मिर्ज़ा साहब खुद जमी कमालात मोहम्मदिया के साथ आखिरी नबी के लिए मुकद्दर था, सो वो ज़ाहिर हो गया। बरूज़ी तस्वीर पूरी नहीं हो सकती जब तक ये तस्वीर हर एक पहलू से अपने असल के कमाल अपने अंदर ना रखती हो। यानी अपने आप को पहले कहा कि मैं बरूज़ी हूँ, फिर कहता है कि ये बरूज़ी तो तस्वीर जो मैं ये उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि उसके अंदर हर तरह की जो कमालात हैं हर एतबार से वो उसके अंदर पैदा ना हो जाए। यानी गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात सारे के सारे इस बरूज़ी यानी मेरे अंदर जो है वो घर कर गए हैं, इसके अंदर शामिल हो गए। एक मिनट। जी पढ़िए जी। जी शेख। ये तो था ना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर होने का दावा इसने किया है। आगे है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल होने का दावा इसने कर दिया है। जी ये पढ़िए। कहता है 3000 मौजात हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुहूर में आए, लेकिन खुद अपनी बाबत कहता है उस खुदा ने मेरी तस्दीक के लिए बड़े बड़े निशान जाहिर किए जो 3 लाख तक पहुंचते हैं। यानी नबी के लिए कितने 3000 और बल्कि इसके लिए कितने हैं 3 लाख। कहता है इससे आगे खुदा ने मुझे 10 लाख मौजात अता किए। हाँ जितने मर्जी इकट्ठे करते जाओ कोई मसला नहीं। जी दावा कहते हैं ना फिर शायर कहते हैं दावा ही करना है ना तो फिर बंदा छोटा क्यों करे। वो एक बंदे ने कहा था ना कि चलो जी कहीं जाने का प्लान बनाते हैं, तो ठीक है ही बनाने प्लान बनाते हैं। कहते भी पहले वो जाते थे कहीं करीब ही शहर के अंदर, कहते कहीं और मुल्क चलते हैं। कहता है यार वहाँ कैसे जा सकते, कहते भी हमने प्लान बना के भी तो कैंसिल ही करना है ना, तो इसलिए जो है बड़े का प्लान बनाते हैं और फिर हमें कहेंगे कि हमने फलां का जगह प्लान बना के कैंसिल कर दिया। तो बड़ा दावा करो ताकि जी आगे। एक और मकाम पर इस किस्म का तकाबुल और अपनी अफजीलत का इजहार करता है। कहता है इस्लाम हिलाल की तरह शुरू हुआ और मुकद्दर था कि अंजाम कार आखिरत जमाना में बदर हो जाए, यानी पूरा चांद हो जाए। हाँ जी। खुदा ताला के हुक्म से पस खुदाए ताला की हिकमत ने चाहा कि इस्लाम इस सदी में बदर की शक्ल इख्तियार कर ले। यानी इस कदर किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम को लेकर आए थे ना तो वो हिलाल यानी पहली रात का चांद की तरह था। अब वो रात अब वो जो एक पहली रात का चांद था अब ये आखिरी सदी यानी मेरी सदी के अंदर उस चांद ने 14वीं रात का चांद हो जाना है, बर्फ बदर बन जाना है। गोया ये कहना ये चाह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया पहली रात का चांद है और मैं जो है ये 14वीं रात का चांद।
اور کہتا ہے اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گیا، اور دوسری فتح مبین باقی رہی کہ پہلا غلبے سے بہت بڑی اور زیادہ ہے، اور مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح موعود کا وقت ہوا، یعنی مرزا کا وقت ہو۔ جی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ ہمارے وسلم کی نبی روحانیت نے پانچویں ہزار میں جمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا، اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کے انتہا کا نہ تھا، زیادہ کیجیے، روحانیت کی ترقیات کے انتہا کا نہ تھا، بلکہ کمالات کے معراج کے لیے پہلا قدم تھا۔ پھر روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں، یعنی اس وقت بدریہ مرزا صاحب پوری تجلی فرمائی۔ اس روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں پوری تجلی فرمائی، سمجھ آئیے؟ یہ اس نے کوئی یعنی اپنے آپ کو مکمل قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کمالات کے معراج میں آپ کا پہلا قدم تھا، اور اس کو انتہا میں پہنچانے والا میں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے جو بڑے بڑے عجیب و غریب دعوے ہیں، اس کو ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جی، تو یہ آج کا تھا مرزا قادیانی لعین کا یہ دعویٰ کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہے۔ ابھی تو تفصیلی طور پر تمام انبیاء پر افضلیت کا دعویٰ کیا مختلف انداز کے ساتھ، اور اس کے یہ دعوے پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی اس کو مسلمان سمجھتا ہے یا اس قابل سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان ہو، پھر وہ اپنی عقل کا علاج کروائے، اور وہ اس جیسے گھٹیا صفت انسان کو، ایسے گمراہ ترین انسان کو اگر کوئی نبی مانتا ہے، تو پھر اس کو حق پہ جانب ہے کہ اس کو دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے۔ اس کے اوپر اتمام حجت کرنے کے بعد اگر وہ نہیں مانتا، تو پھر وہ حق رکھتا ہے کہ اس کو زمین میں رہنے کا حق نہ دیا جائے، کیونکہ اگر تو اس کا ہوش سلامت ہے تو وہ یہ بات کر نہیں سکتا مسلمان ہوتے ہوئے۔ اگر وہ پھر بھی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے اوپر اتمام حجت کروا چکا ہے، وہ اپنا کہہ لے کہ حدود کو پھلانگ چکا ہے، وہ پھر اللہ کو چیلنج کر چکا ہے۔ اب حاکم وقت یعنی اسلامی حکمران کا کام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، ورنہ قیامت کے دن وہ اللہ کی ٹہرے میں کھڑا ہوگا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے میں نے سلطہ دیا تھا، تو نے اپنے سلطے کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو نے میرے نبی کے باغی اور میرے نبی کے گستاخ اور اسلام کے باغی ایک مرتد کافر کو تو نے اپنے اس ریاست کے اندر جگہ دی تھی، اور اس کو زندہ رہنے کا حق دیا تھا، بلکہ بعض بدبخت تو ان کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کو یعنی کھلے لفظوں میں آپ کہیں کہ ان کو ہلاشیری دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاں بڑے مجرم ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا گو رہتے ہیں، اللہ ہماری نسلوں کو اس ایسی آفت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قدر راوٹ کا شکار نہ کرے کہ ہم کسی ایسے کالے کافر اور مرتد کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں۔ ہاں، ہمیں احساس ضرور ہے، کاش کہ کوئی ایک بندہ بھی ہماری دعوت کو مسلمان ہو جائے۔ ہم دعوت سکن ضرور دیتے ہیں، دعوت فکر ضرور دیتے ہیں، لیکن ہم کسی کالے مرتد کو کبھی بھی ہم مسلمان تو دور کی بات ہے، ہم ان کو اتنا بھی قبول نہیں کر سکتے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن جو قانون والے ہیں ان کو ضرور خبردار کرتے ہیں کہ ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کی یقینی ہے۔ اگر باوجود اس کے کہ ان کو اللہ نے سلطہ دیا تھا، وہ اپنے اس سلطے کا صحیح استعمال نہیں کر سکے، وہ اپنے سلطے کا استعمال اپنے مخالفین کو تو جیلوں میں ڈال کر سکتے ہیں، مخالفین کو تو جناب جہاں تک ان کا ہو سکے اپنے مخالفین اور اپنے منحرفین اور اپنے گستاخوں کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے والوں کو تو وہ سبق سکھا سکتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے، یہ سب سے بڑی گالی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خاتم النبیین کا عہدہ چھین لیا جائے آپ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کو جاری رکھا جائے۔ ایسے بدبختوں کو جب تک وہ طائب نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کو جینے کا حق نہیں دینا چاہیے، اور ان کو مجبور کر دینا چاہیے کہ یا تو وہ اپنا کہیں الگ دیس بنائیں، کہیں اور چلے جائیں، یا پھر وہ اس ملک میں رہ کر اسلام کو قبول کر لیں، یا پھر وہ اپنے
گردنیں اتروانے کے لیے وہ تیار رہیں. یہ اسلامی حکمران کا کام ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. کیونکہ جو انسانوں کے دل ہیں وہ اللہ رب العزت کی انگلیوں کے درمیان ہے. یقلب جو ہے نا یقلب الافئدہ وطن, اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھر پھیرتا ہے. تو یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک وعلی دینک اللہم ثبت قلوبنا علی الایمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جی شیخ صاحب جیسے ہر نبی ایک شریعت ایک ضابطہ حیات لے کے آیا اور سب سے کامل ضابطہ حیات اسلام کا ہے جو ہر شعبے پر حاوی ہے, تو شیخ محترم اس کی کوئی ہے مطلب کوئی اپنے مطلب احکامات ہر ضابطے کے, یہ ہر دین کے, ہر کہتا زندگی ہے کے شعبے کے متعلق, کیا اس نے یہ اسلام کے احکامات کو نہ کرتے؟ اس نے جو ہے نا کچھ چیزیں بیان کی ہیں, کافی چیزیں بیان کی ہیں اس نے. اور ساتھ یہ کہا ہے, بعض جگہ پہ میں نے کہیں پڑھا تھا, اس کی کتابیں میں نے دیکھی ہیں, بڑی بڑی کتابیں, 20-25 جلدوں کے اندر جو اس کی ساری جن کا مجموعہ ہے نا وہ دیکھا ہے. اس نے کہیں لکھا ہے کہ جو مسئلہ میری اس فقہ کے اندر تمہیں نہ ملے نا, جس طرح ہمارے ہاں ہوا ہے نا, یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے ہاں ایک قرآن دیا گیا اور اس کے بعد حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور اس کے بعد پھر فقہ کی کتابیں لکھی جانے لگی. انہوں نے بھی ایسے کیا ہے, کہ قادیانیوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے. اس کے کلام کو انہوں نے وحی کا درجہ دیا, یعنی یا تو وہی مطلوب یا غیر مطلوب, یہ اس طرح کی چیزیں اس نے بنائی ہیں. جو اس نے طریقہ بتایا عبادت کا, جو بھی اس نے چیزیں بتائی ہیں, تو یہ اس طرح کی اس نے چیزیں کی ہیں, لیکن خود کو اسلام میں داخل رکھ کر. یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, خود کو مسلمان رکھ کے پھر. اور ساتھ یہ بھی اس نے کہیں کہا ہے کہ اگر کوئی میری بیان کردہ باتوں کے اندر تمہیں کوئی چیز ایسی رہ جائے اور تمہیں رہنمائی چاہیے تو تم فقہ حنفی کو فالو کرو. یہ کہیں اس نے غالباً لکھا ہے, مجھے اب اس طرح کی ملتی جلتی عبارت جو ہے نا کہیں, تو فقہ حنفی سے تم لے سکتے ہو, کیونکہ اس کو اسی کے مطابق وہ نماز پڑھتا تھا نا. اور کوئی فقہی مسئلہ تمہیں درپیش ہو تم اس کو لے سکتے ہو. ٹھیک ہے, باقی اپنے میرے آپ خیال کو میں شیخ اسلام. محترم یہ, جی جی میں نے کہا شیخ صاحب یہ ان کی فقہ حنفی کی طرف رغبت اصلا نہیں ہوگی, شاید اس وجہ سے کہا ہوگا کہ برصغیر میں اکثر لوگ حنفی ہیں تو اس طرح لوگ مائل ہو جائیں گے. اصل دیکھیں نا, میں بتاتا ہوں آپ کو, اصلاً تو یہ تھا حنفی, اصلاً شروع سے یہ حنفی تھا. اب ظاہر ہے کہ اس نے ہر چیز مسلمانوں کی نہیں چھوڑی. جو بھی جس بھی, اب اس کا ہم یہ نہیں کہتے کہ ناؤز باللہ کہ اس کے اندر اس وجہ سے فقہ حنفی کا جو ہے وہ کمزوری ہے, اس وجہ سے ناؤز باللہ فقہ حنفی نے اس کو جو ہے وہ نبوت کی طرف, ایسا ہم الیاذ باللہ نہیں کہتے. فقہ حنفی جیسی بھی ہے لیکن ایک مسلمانوں کی فقہ تو ہے نا. اب یہ ظاہر حنفی تھا, اور اب اس نے جو انحراف برتا ہے نا, جو انحراف برتا ہے باقی اپنی اصل پر قائم رہا ہے. جو انحراف برتا ہے وہ اس نے بیان کر دیا ہے. یعنی عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اس نے انحراف برتا تو اس کا اس نے اعلان کر دیا. اس طرح اس نے جناب کوئی اور عقیدے جو آخرت کے متعلق ہیں یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں, صحابہ کے متعلق ہیں, جو چیزیں اس نے بیان کری تھی وہ اللہ کے متعلق ہیں. جو نظریات اس سے ہٹ کر تھے, اپنی اصل سے ہٹ کر تھے, اس نے بیان کر دیے, باقی اپنی اصل پر قائم رہا. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا, اس نے اللہ کا اپنی فقہ مرتب نہیں کی, اس نے انحراف برتا ہے اسی اپنے جو نظریہ تھا اس سے, جن چیزوں کے اندر انحراف برتا ہے وہ چیزیں اس نے بیان کر دی, باقی وہ اپنی اصل پر ہی ہیں, جیسے مرضی کرتے رہو. اور اس نے اس کو فروعی مسائل ہی رکھنا ہے, اور اس کے اندر اس نے شدت اختیار کی نہیں ہے, بس جس کو مرضی اس پہ فالو کرو. ایک اور سوال کسی کا. ہاں جی, مگر میں جو کہا جاتا ہے ہمارے بعض علماء نے, اہل الحدیث بعض علماء نے اس کی بعض دفعہ تعریف کی ہے یا جنازہ پڑھنے کی جواز کی بات کی ہے, تو یہ جی کیسا ہے؟
मैंने कहा शेख साहब, ये जो कहा जाता है कि बाज़ अहल हदीस उलमा ने इसकी बाज़ जगह तारीफ की है या बाज़ जगह इसके नाजा की इजाजत दी है, तो ये कैसा है? देखिए ये शुरू के अंदर ये इस्लाम के हक में ये आवाज़ें बुलंद करता था इस्लाम के हक में। इसने कई मुनाजरे किए हैं गैर मुस्लिमों के साथ। तो इस वजह से जब ऐसी कोई शख्सियत होती थी ना, ऐसी कोई शख्सियत कोई भी होती थी तो कि वो इस्लाम की बात करता था। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम मुखालिफ कितनी तहरीकें थी, कितने मज़ाहिब थे। तो ज़ाहिर है वो हर एक का जो है ना पसंदीदा हो, उसमें देवबंदी बरेलवी या शिया का कोई रोल नहीं होता था। उसको हर एक तारीफ कर देता था। तो मोहम्मद हुसैन बटालवी की इनके साथ इसके साथ दोस्ती थी, मिर्जा कादियानी को, जब वो मुसलमान था। ठीक है, उसके साथ दोस्ती थी, उठ बैठक थी आपस में। कहा जाता है, वल्लाह आलम, कहा जाता है कि निकाह भी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने पढ़ाया इसका, कादियानी का। तो वो तो कह लें कि उसके मुर्तद होने से पहले की बात है ना। उसके अंदर तो उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको नादरा पढ़ाने वाले भी मुसलमान ही थे ना। उसको दीन की तालीम देने वाले भी मुसलमान थे। या जो फिक़्ह हनफी पर था, जिस जगह पे वो जो कुछ भी करता था, पढ़ता था, तबलीग करता था, उस वक्त तो बिल्कुल वो मुसलमान था। लेकिन बाद में ये मुर्तद हुआ। उसके बाद किसी का उसके साथ याराना नहीं रहा, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। फिर मोहम्मद हुसैन बटालवी ही हैं कि जो अव्वलुल मुकफ़िरीन हैं, और जिन्होंने जो है वो यही ये कि सैकड़ों उलमा से फतवा तहरीरी तौर पर इसकी कुफर पर साबित करवाया। ठीक है ना, जो उनके उसके दोस्त थे वही उसके फिर जो है वो दीन की वजह से, इर्तिदाद की वजह से सख्त दुश्मन में बने। जी। जी, इसका सब कोई सवाल कि किसी का? कोई सवाल नहीं थी? खत्म करें फिर मजलिस। इंशाल्लाह हम आगे फिर इसको ही पढ़ेंगे, ज़रा तफसील के साथ कादियानियों को पढ़ना है और शियों को। इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।